بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ اتنا دردناک ٹاپک ہے کہ اس پہ بات کرتے ہوئے مجھے وقت سے پہلے ہی پریشانی ہونا شروع ہو گئی ہے، دل بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، اور ذہن جو ہے وہ ایک نیگیٹو یا خوف والی یا ڈر والی یا دکھ والی کیفیت میں چلا گیا ہے۔ آج ہم جس پاکستان کو آزاد ہونے پہ جشن آزادی مبارک میں تیز باجے بجا کے بیماروں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں، خواتین کا رستے سے گزرنا مشکل کر دیتے ہیں، سارا دن باجے لے کے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول کے اور بے ڈھنگے کپڑے پہن کے، گلیوں میں تیز آوازیں لگا کے، شور شرابے کر کے، وہاں پہ جو بزرگ خواتین ہیں، مرد ہیں یا بوڑھے، کوئی بیمار ہے یا قریب کوئی مسجد ہے، سب کو ذلیل و خوار کر کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، اور یہ شاید جشن آزادی منانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ شور کیا جائے اور عوام کی زندگی اجیرن کر دی جائے۔ تو میرے بھائی، کبھی آپ یہ دیکھنا، یہ سوچنا، یہ پڑھنا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دیں، یہ ملک کیسے آزاد ہوا۔ یہ کوئی فلم نہیں بن رہی تھی، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا، یہ کوئی ٹی وی نہیں دیکھا جا رہا تھا، یہ ایک ایسی زندگی تھی جن لوگوں نے جوش میں آ کے جھنڈے لہرائے، ان کو اوپر ہی گولیاں مار دی گئیں، چھتوں سے نیچے اترنے نہیں دیا گیا۔ بہنیں کتنی ہی بھائیوں کو روتی رہ گئیں، بھائیوں کی لاشیں ان کے سامنے خون میں لت پت ہو گئیں، کتنے ہی بھائی اپنے آپ کو ذبح کرنے پہ مجبور ہو گئے، ان کے سامنے ان کی بہنوں کی عزتیں تار تار کر دی گئی، کتنی ہی ماؤں کے گود سے بچے چھین کر ان کے گلے میں کھنجر گھونپ دیے گئے۔ ظلم و ستم کا وہ مظاہرہ کیا گیا جو عام انسانی تاریخ میں تو شاید ہی بلکہ کسی مووی میں، ڈرامے میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک دردناک سین، ایک ٹرین جب امرتسر سے لاہور آنے کے لیے 13 اگست سن 1947 کو ہندوستان کا جو اب موجودہ علاقہ ہے وہاں سے نکلتی ہے، جس نے لاہور براستہ واغہ بارڈر آنا تھا، اس کو رستے میں روک لیا جاتا ہے۔ جب لوگ وہاں سے بیٹھے تو ان کے ذہن میں ایک خوشگوار صبح کی امید تھی، مائیں اپنے بچوں کو خوشی کی نوید سنا رہی تھیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے، جنہوں نے جھنڈے بنائے ہوئے تھے، فلیگز بنائے ہوئے تھے، پیارے پرچم بنائے ہوئے تھے، ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے، کپڑے کاٹ کے بڑے خوبصورت انہوں نے لپیٹ کے اپنے سامان میں رکھے ہوئے تھے کہ پاکستان میں جاتے ہی پاکستان زندہ باد کا جھنڈا لہرائیں گے، اللہ کا نام لیتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ٹرین میں لوگ بیٹھے، اور لاہور کی طرف جب سفر روانہ ہوا تو ان کو لگ رہا تھا کہ اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی پریشانی، کوئی دقت ہے نہیں۔ لیکن رستے میں وہ ٹرین اچانک رک گئی، لوگوں نے باہر دیکھنا شروع کیا کہ ٹرین کیوں رک گئی ہے، دائیں بائیں سے اچانک شور اٹھا، کچھ لوگ قاتل، گنڈے، درندے، جن کو آپ کسی بھی مذہب سے جوڑیں گے تو اس مذہب کی توہین ہوگی، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ ان کو مذہبی انسان سمجھا جائے، بلکہ انہیں انسان بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس ٹرین کو گھیر لیا گیا، اس ٹرین کے ایک ایک بچے کو قتل کر دیا بے دردی کے ساتھ، ایک ایک ماں کو ذلیل کر دیا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا، بہنوں کو اتنا ذلیل کیا اور اس کے بعد انہیں بھی قتل کر دیا، کوئی جوان مرد ملا اسے قتل کر دیا، کوئی بوڑھا تھا جو بیچارہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا اسے بھی قتل کر دیا۔ اور جب وہ ٹرین لاشوں سے لت پت ہو گئی، جب چیک کر لیا، ڈھونڈ لیا کہ کوئی بندہ زندہ تو نہیں بچا، ایک ٹرین جس میں 500 سے بھی زیادہ لوگ، یہ کوئی 1 2 10 5 لوگوں کی بات ہی نہیں ہے، 100 کی بھی بات نہیں ہے، تو سینکڑوں لوگ تھے، اتنے سارے لوگ کے ڈبے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، چھتیں سائیڈوں پہ لٹکے ہوئے تھے، ہر بندے کو جنون تھا کہ وہ آزاد ہو چکا ہے اور اب وہ اپنے ملک پاکستان میں جا کے آزاد سانس لے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کا آخری سفر ہے۔ جب لاشوں سے بھر گئی ٹرین، کوئی زندہ نہیں بچا، کچھ وہیں پھینک دیے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا، کوئی ادھر لٹک رہا ہے، کسی کی گردن لٹک رہی، کسی کی گردن گر گئی ہے، سر ٹرین سے صرف دھڑ تڑپ رہا ہے۔ ایسا خوفناک منظر کہ جب وہ ٹرین وہاں سے دوبارہ چلائی گئی، ڈرائیور کو زندہ چھوڑ دیا گیا اور وہ ٹرین لاہور اسٹیشن پہ آ کے رکی،
تو جس نے ٹرین کے کسی بھی ڈبے کی طرف دیکھا خون جم چکا تھا، کہیں خون بہہ رہا تھا، کہیں پہ ہاتھ تھا تو جسم نہیں تھا، کہیں پہ جسم تھا تو سر نہیں تھا، کہیں پہ سر تھا تو پاؤں نہیں تھے، کہیں پہ پاؤں تھے تو دھڑ نہیں تھے۔ ایسا خوفناک سما جس نے دیکھا وہ اس دن سے لے کے جب تک زندہ رہا اس کی آنکھوں کے آگے سے وہ سین نہ گیا۔ رونے کے لیے آنسو نہیں تھے، چیخنے کے لیے آہیں نہیں تھیں۔ موت کی وہ ٹرین ایسی لاہور پہنچی کہ اس میں کوئی سانس لینے والا بچہ ہی نہیں۔ ماؤں نے بچے گودی میں اٹھائے ہوئے، نہ ماں زندہ نہ بچہ زندہ، لاشیں، خون، گوشت اور خون کے علاوہ کچھ دیکھنے کو نہیں تھا۔ جدھر بھی کوئی ڈبے میں دیکھتا تھا ایک بھی زندہ انسان اس میں نظر نہیں آتا تھا۔ کوئی چیخ و پکار نہیں، اسٹیشن پہ خاموشی، ٹرین میں خاموشی، بس خون کی بدبو، اور کہیں پہ ٹپک رہا ہے لاشوں کے ٹکڑے، کسی کی انگلی، کسی کی آنکھ، کسی کا کان۔ ایسا دردناک اور ایسا خوفناک سما جو اس سے پہلے کبھی نہ کسی نے دیکھا تھا نہ سوچا تھا۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جو ہمارے آبا و اجداد دے گئے، اور آج ہمیں ملک وطن، ایک ایسا آزاد وطن دے گئے جہاں ہم مسلمان کی حیثیت سے اپنی عبادات کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں جی سکتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، کیا یہ جو باجے بجانا ہے یا سلنسر کھول کے لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا ہے، کیا اس لیے وہ جانیں دی گئی تھیں؟ ذرا نہیں، پورا سوچئے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔